اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارا پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے 1000 برس کے برابر ہے۔ اس آیات سے واضح ہے کہ زمینی وقت کا محور عرش یعنی مرکز نور ہے۔ زمین چونکہ سورج کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے سورج کی گردش کا محور بھی عرش ہی ہے۔ اس آیات سے یہ بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک روز کی مقدار ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ عرش پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذان حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش کر سکتا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر اللہ تعالیٰ کا ایک روز ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے 3,65,000 دن اللہ کے نزدیک ایک روز یا 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ جب وقت اور فاصلے کی تکون شکل بنائی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عرش کے کنارے یا حد پر ایک روز کا وقت ہے، اور زمین پر 3,65,000 دن کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش کے مرکز پر وقت 0 یعنی 0 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کے وقت اور عرش کے وقت کا واضح فرق بیان فرمایا ہے تو یہ ہمارے نزدیک ایک پیمانے کا کام کرتا ہے۔ اب فاصلہ ناپنے کا دوسرا پیمانہ روشنی کی رفتار ہے، جو کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کا ہے۔ یہ پیمانہ کائنات میں دوری کا فاصلہ ناپنے میں کام کرتا ہے، مگر کائنات بڑی وسیع ہے، لہٰذا اس پیمانے کو مزید بڑھا کر نوری سال یعنی لائٹ ایئر کا پیمانہ اخاذہ کیا جاتا ہے، یعنی 1 سال کے عرصے کے جتنے سیکنڈ بنتے ہیں ان کو روشنی کی رفتار فی سیکنڈ 1,86,000 میل سے ضرب دے کر ایک نوری سال کا پیمانہ بنا لیا جاتا ہے۔ اب عرش کا فاصلہ ناپنے کے لیے ہمیں ایک اور پیمانے کی ضرورت ہے، وہ سورج سے زمین تک روشنی پہنچنے کا وقت ہے۔ یہ پیمانہ ہم سورج سے زمین تک کا فاصلہ کو روشنی کی رفتار پر تقسیم کر کے اخاذہ کر سکتے ہیں۔ ایک نوری سال میں تقریباً 60 کرن میل ہوتے ہیں یا 59 کرن میل۔ زمین سے سورج کا اوسط فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس فاصلے کو روشنی کی رفتار جو کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے پر تقسیم کرنے سے ہمیں اس وقت کا پتہ چل جاتا ہے جو سورج سے زمین تک روشنی نے طے کرنے میں صرف کیا ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کو 1,86,000 پر تقسیم کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج سے زمین تک روشنی 500 سیکنڈ میں پہنچی، یعنی 8 منٹ 20 سیکنڈ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی بلندی پر یعنی 9 کروڑ 30 لاکھ میل پر زمین کی نسبت 500 سیکنڈ وقت کی کمی ہوئی، کیونکہ روشنی 500 سیکنڈ کے بعد زمین پر پہنچی۔ یہ ایک تیسرا پیمانہ ہمارے پاس ہے۔ اب اس نسبت کی روی سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ 500 سیکنڈ کی کمی سورج کی 9 کروڑ 30 لاکھ میل بلندی پر واقع ہوئی ہے۔ زمینی وقت 1,000 سال 3,65,000 دن کے بجائے عرش کی بلندی پر کم ہو کر صرف 1 دن رہ جائے تو پھر زمین سے عرش تک کا کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ جب اس سوال کو حل کرتے ہیں تو زمین سے عرش کے کنارے تک بلندی جہاں کے وقت صرف 1 روز یعنی 24 گھنٹے رہ جاتا ہے، وہ پوری 1000 نوری سال فاصلہ بنتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ دوستوں کی آسانی کے لیے عبارت شمار یعنی کنکولیشن درج ذیل ہے۔
اس حساب میں جو نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ زمین کا 1000 سال عرش پر ایک روز کے برابر ہے، اور زمین سے عرش تک کا فاصلہ 1000 نوری سال یعنی 1000 کا ہندسہ دونوں صورتوں میں یکساں کامن ہے۔ زمین سے عرش تک میلوں میں جو فاصلہ بنا تقریباً 6000 کرب میل ہے، جو 1000 نوری سال کے برابر ہے۔ اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔